تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ نمبر کیا کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس نمبر سے کیا مراد ہے، تو اس طرح سے پھر آپ کو جو ہے وہ سمجھ، جیسے پھر 4 کا عدد ہے، پھر 12 کا عدد ہے، 12 قبیلوں کی بات کی گئی، 4 فرشتوں کی بات کی، 4 کونوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو لٹریچر ہے 4 کا، یہ جو ہے وہ کیا پیش کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں گے کہ 4 بھی اور 12 بھی جو ہے اٹس آلسو پرفیکشن۔ جب 12 قبیلیاں تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل اس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد 4 کا عدد، 4 کونے زمین کی، 4 ہوائیں، تو وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن جسٹ گیونگ اے ہنٹ کہ آپ ان نمبرز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ نمبرز جو ہیں وہ کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کیا ہمیں ان کے پیچھے میسج ملتا ہے۔ اور وقت نہیں تھا، نہیں تو ہم جاتے کہ کلرز کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کہ لال کلر کیا ہے، یہ بھی ایک میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ زرد رنگ جو ہے اور کالا رنگ جو ہے، سفید رنگ جو ہے، یہ کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک میسج ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس میسج کو سمجھ گئے تو مکاشفہ کی کتاب کی علامات، مکاشفہ کی کتاب کے اعداد و شمار آپ کو کافی حد تک ان کی سمجھ آئے گی، ان کے مطالب بھی آپ، اور پھر آپ کو وہ تصویر جو ہے وہ ساری کلیئر ہو جائے گی کہ اس کا یہ مطلب ہے، یوحنا یہ بتانا چاہتا ہے۔ تو ان نمبرز کو انڈرسٹینڈ کریں، اور یہ میں نے آلریڈی آپ کو اگزامپل دی کہ یہ نمبرز میں آپ دیکھیں کہ وہ سنتا کیا ہے 144، لیکن دیکھتا کیا ہے گریٹ ملٹیٹیوڈ، بہت بڑی بھیڑ، 12 ہزار 12 قبیلے، لیکن وہ پرفیکشن کو دے رہا ہے۔ اس کی آگے جا کر تصویر کی عکاسی آگے چل کر ہوئی ہے کہ اس 144 سے، اس 12 سے کیا مراد ہے، کہ اس میں صرف ایک قبیلہ، ایک لوگ، ایک قوم نہیں ہے، بلکہ ایوری نیشن، ٹرائب، پیپل، لینگویج، سارے ہی لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اس نمبر کی سمجھ آئے گی یہ 12 کیا ہے، جب ہم اس تصویر کو پورے طور پر وہ بیان کر دیں، بہت بڑی بھیڑ ہے۔ اور پھر جو ہے، اور یہاں پر ہے کہ ہم اس تصویر کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سارے جو ہیں وہ سفید، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف جائیں، وہ کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لی ہیں۔ تو اب اس کو ایک انڈرسٹینڈ کریں کہ اس نمبر کو آپ کیسے وہ آگے چل کر تصویر میں وہ ایکسپلین کر دیتا ہے کہ اس نمبر سے کیا مراد ہے۔ تو صرف کبھی میں نے تشریح، کبھی لوگ اس کی کرتے ہیں کہ یہ وہ ایماندار ہیں جو یہودیوں میں سے ہیں، 12 قبیلے۔ اور اب دیکھیں کہ جب شمالی سلطنت ختم ہو گئی تو وہ 10 قبیلے تو ویسے ہی سمجھ نہیں آئی وہ کدھر گئے، تو پیچھے تو 2 رہ گئے، تو 2 قبیلوں میں چلتے رہے، وہ بھی یہودا بابل کی سی، پھر وہی واپس آئے، اس میں سے بھی ان کو بڑی پریشانی تھی کہ کون اصلی یہودی ہیں۔ باقیوں کو تو انہوں نے سامری کہا، وہ بھی ان کو نکال کر جو ہے سائڈ پہ کر دیا۔ تو لک ایٹ دیٹ کہ وہ پکچر تو جب ایون یوحنا کے زمانے میں بھی وہ 12 کے 12 قبیلے نہیں تھے، اونلی 2 قبیلے جن کے پاس کچھ تھے، یہودا کا اور بنیامین کا قبیلہ۔ لیکن کیوں اس نے 12 کا عدد استعمال، کیوں اس نے 12 قبیلوں کی پکچر پیش کی، وائی؟ تو پھر آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ اس نے پکچر ایک اس کی کمپلیشن کی بات ہے کہ پوری دنیا کے ایماندار آپ اس عدد کے اندر شامل کیے گئے ہیں، از ناٹ جسٹ اسرائیلائٹس۔ تو پھر آپ اس عدد کی سگنیفیکنس کو، اس عدد کو آپ بہتر طور سے جو ہے وہ سمجھ پائیں گے۔ تو یہ یہاں تک کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ اینی کوشچن؟ جی سر، کوشچن یہ ہے کہ جب ہم سیکولر میتھڈالوجی پڑھتے ہیں، جی جی، اس کے کانسیپٹ میں وہ یوز کرتے ہیں روشو گریڈ کو، جس میں وہ 9 نمبر بناتے ہیں، اور ہر نمبر کی نیومیریکل ویلیو اگر 9 سے اوپر جا رہی ہوتی ہے اس کو پلس کرتے ہیں۔ تو ہم کون سا سورس یوز کر کے پھر اس سے یہ بیبلیکل نیومرولوجی کو، بیبلیکل نیومرولوجی کو ہم بائبل کا سورس ہی ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں، جیسے میں 4 کا عدد کی مثال آپ کو دوں کہ جب 12 قبیلے تھے، جب وہ اپنے ٹینٹ لگاتے تھے، جب وہ خیمہ اجتماع کے گرد، تو وہ کیا ہوتا، 4 کا گروپ بنتا تھا، ٹھیک ہے؟ 4 قبیلوں نے ایک طرف خیمہ اجتماع کے ٹینٹ لگانے ہیں، 4 قبیلوں نے ایک طرف، 4 قبیلوں نے ایک، تو 4 کا عدد 12 کے ساتھ، 12 کو 4 پہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو اسی طرح سے وہ ٹینٹ جو ہے وہ اپنے لگاتے تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 12 4 جب یوحنا کے ذہن میں یہ ساری پکچر ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہے، اس نے یہ اعداد و شمار استعمال کر کے کہ وہ 4 کا عدد یوز کر لیں یا 12 کا، اٹ مینس سارا اسرائیلائٹ۔ تو وین وی کم ٹو دا نیو ٹیسٹمنٹ، تو اب نیو اسرائیل کون ہے، جس کو پالوس بھی کہتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب صحیح یہود، وہ کہتا ہے نا جن کا ختنہ، جن کا دل کا ختنہ ہوا ہے، صحیح تو خدا کے وہ لوگ ہیں، یعنی سارے ہی لوگ جو مسیح کے وسیلے اس میں بنتے ہیں، وہ کیا ہیں، وہ نیو اسرائیل ہے۔
تو جو اس کی کنٹینیوشن ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہاں 4 اور 12 کس کو پیش کرتے پورے. یہاں پر اس اسرائیل کی بات ہو رہی ہے جو مسیح کے وسیلے اب نیا بنایا گیا ہے، یعنی ساری دنیا کے انسان اس کے اندر جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی رنگ اور نسل سے ہوں، وہ اس کے اندر شامل ہے. تو یہ اس کی کمپلیشن کو پیش کرتا ہے اس عدد کو. تو ہمارے پاس سورس جو ہے وہ بائبل ہی ہے. وی آر ناٹ یوزنگ اینی سیکولر سورس کہ وہاں پر اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیسے وہ پریزنٹ کرتا ہے. اور یہاں پر 7 کا ہم نے دیکھا تو وہ پرفیکشن کی بات ہے کہ خدا کس طرح 7ویں دن اس نے پوری کائنات کو، ہم ادھر کہیں کہ ادھر خدا نے 7 کے ساتھ نئی وہ جو پہلی کائنات بنائی جو بگڑی تھی، اب 7 کا سگنیفائی یہ بھی کرتا ہے کہ اسی سے خدا نئی کریشن بھی، نیو کریشن بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا کہ مکمل طور پر نیا آسمان، نئی زمین، سب کچھ جو ہے وہ نیا بنا دے گا. تو وہ جو نمبر کی ہمارے پاس سگنیفیکنس ہے، دا سورس از دا بائبل. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ان دا ڈیٹیلس کہ ہم وہ کیسے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ہم جسٹ گیونگ یو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پکچرز کو یوحنا استعمال کرتے ہوئے اس کو کیسے وہ اپلائی کرتا ہے کلیسیا پر، عالمگیر کلیسیا پر. ہر ایک ایماندار کے لیے اس کے اندر میسج ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم اس کا حصہ ہیں. وی آر دا پارٹ آف دا اسٹوری، کہ ہم بھی خدا کی اس کہانی کا ہم بھی پارٹ ہیں مسیح کے وسیلے سے. تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. ہاں جی سر، کچھ لوگ ہمیں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں سے سننے میں آیا کہ ہم ابھی 6 دن کے اندر ہیں اور 7ویں دن میں کمپلیشن ہو جائے گی اور جو ججمنٹ ہے وہ سارا کچھ ہے. تو یہی بچے صبح سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس اینگل سے جائیں گے کرنالوجیکل آرڈر کے بھی پہلا دن دوسرا، اب کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی 6واں دن ہے 7واں دن ہے تو وہ، لیکن آپ اس عدد کو سمجھو، اس نمبر کو کہ یہ استعمال کس لیے ہوا، اس کا مقصد کیا ہے. تو اس کی مقصد ہولنس، ساری دنیا. اگر خدا کی عدالت ہے تو ساری دنیا پر خدا کی عدالت ہے. اگر خدا اجر دے گا تو کسی ایک قوم کو نہیں بلکہ سب ان ایمانداروں کو جو اس کے ہیں، نجات ان کو جو سب مسیح کے وسیلے سے بچائے گئے ہیں. اور کسی بھی قوم سے جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو یہ مسیح کا اپنا مینڈیٹ ہے جس کے اندر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کو رکھ کر سمجھنا چاہیے. اٹس فار آل. اور ابھی یہ 2 گواہوں کی بات ہو رہی تو میں کہہ رہا کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ گواہی ذمہ داری کن کو دی گئی ہے. ہو آر دا وٹنس؟ تم میرے گواہ ہو، یو آر مائی وٹنس. تو مسیح کے گواہ کون ہے؟ اس کی کلیسیا، اس کا چرچ. تو وہ ان کی گواہی کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی جیسے آپ نے بہت اچھا بتایا نا کہ جو 4 کا عدد آیا ہے اس کے بعد یہ جو 666 کا عدد آیا ہے یہ 3 دفعہ کیوں؟ مقصد یہ ہے نا کہ یہ اس کو یہی ہے نا کہ اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کو ابلیس کا عدد کیوں کہا گیا، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ خدا کی نقل کرتا ہے. وہ اس کے قریب جانا چاہتا ہے، وہ 7 تک پہنچ رہا لیکن پہنچ نہیں سکتا. سو دس از ہز آئیڈینٹیفیکیشن کہ وہ ابلیس خدا کی نقل کر کے، لیکن وہ اس کا نمبر جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے 7 تک، بٹ ہی کی ناٹ ریچ دیٹ. اس کا نمبر ہی آلویز، بٹ ہی امیٹیٹس. اب 6 جو ہے وہ 7 سے کم ہے. تو مجھے جو اس میں سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیٹیٹ کر رہا ہے، خدا بننے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آئی ایم گاڈ، بٹ ہی از ناٹ. کیونکہ اس کا نمبر کے ساتھ ہی وہ ہی از لیسر، وہ خدا نہیں بن سکتا. تو اس میں ان کو یہ پیغام ہے کہ اس کو سمجھیں کہ خدا کا عدد از کمپلیشن از پرفیکٹ اینڈ ابلیس جو ہے از 1 نمبر لیس. ہی از ٹرائنگ بٹ وہ پہنچ نہیں سکتا اس تک. ہاں جی ہاں جی سر، یہاں پہ مکاشفہ 13 باب میں اس کے 18 آیت کے اندر حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، اور اس کو آدمی سے لیٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ کریشن 6 لیٹ نہیں، آدمی کا عدد اس کو یہ ہے نا کہ حیوان کا، وہ حیوان کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے نا کہ وہ ابلیس کا عدد ہے. ٹھیک ہے، تو وہی میں نے کہا نا ہم اس عدد کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں. لٹرل اگر ہم لے لیں گے اس کو کہ یہ 6 6 6 تو ہم کہیں گے کہ جن پر 6 6 کی اجازت، تو ہم وہ دیکھ کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ وقت آئے گا جب 666 لوگوں کے پتھروں پر لوگوں کے ادھر لگایا جائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. شاید اس طرح کبھی نہیں ہوگا. تو بات از دیٹ دین کہ آپ اس کی پہچان کیسے حاصل کرتے ہیں کہ جو خدا کی نقل کر کے خدا کے برابر ہونے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از آیا کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے. تو بچے کو لٹرل لینا اپنے اس کو لے. میں نے کہا تصویر کیا پیش کی گئی ہے اس عدد کی. اگر آپ اس کو لٹرل لے لیں گے کہ آدمی کا عدد ہے تو آدمی کو کس سے اس سے بتائی گئی ہے؟
کہ دیٹ از دا حیوان. حیوان کون ہے؟ وہ ابلیس. پیچھے اس حیوان کی ساری تصویر ہمیں دی گئی ہے کہ یہ عدد کس کا؟ ابلیس کا عدد ہے. تو ابلیس کیا ہے؟ ابلیس کوشش کرتا ہے خدا کے برابر ہونے کو، اس کے برابر جو ہے وہ. اچھا چلیں اب میں اس کو اگزامپل دوں آپ کو، مل گیا حوالہ. آپ 13 باب آئیں میرے ساتھ اور 11ویں آیت دیکھیں. 13 باب. پھر میں نے ایک اور حیوان کو، اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برے کے سے سینگ تھے. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اب حیوان ہے اور اس کے برے سے سینگ ہے، یعنی وہ برا بننے کی کوشش کر رہا ہے. And who is the lamb? Is the Jesus is the lamb in the book of Revelation. تو کیا وہ برا بننے کی کوشش کر رہا ہے، دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اور اژدہا کی طرح بولتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو پتہ لگتا ہے who is he. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ دکھائی کیا دے رہا ہے؟ برے کی طرح، بولتا اژدہا کی طرح. تو what Iblis is doing that کہ he is imitating. دکھائی دینا چاہتا ہے خدا کی طرح، لیکن جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ he is not God. تو اس سے آپ اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں. پھر آگے دیکھیں 14ویں آیت میں. Then you can easily get the example of that. اس طرح وہ وہاں پہ دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جسے وہاں کی تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا ہو گیا. اب یہ کیا ہے کہ ایسے اس کے پاس نشانات ہیں. اب دیکھیں کہ مسیح خداوند کی زندگی میں کتنے کتنے بڑے نشانات، معجزات اس کے پاس بھی ہیں. اور وہ پر کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ گمراہ کر دیتا ہے زمین کے رہنے والوں کی، ایون کہ ایمانداروں کو بھی گمراہ کر دے گا. تو پوائنٹ از دیٹ کہ ابلیس ہاؤ ہی لکس اور ہاؤ ہی اسپیکس. تو وہ دکھائی دینا چاہتا ہے میں خدا کے، وہ امیٹیٹ کرتا ہے، برے کی طرح دکھنا چاہتا ہے لیکن ہے نہیں برا. اسی طرح سے 666 کا جو عدد تھا ہم نے دیکھا کہ ہی از لیسر، ہی وانٹس ٹو بیکم لائک گاڈ، لیکن ہے نہیں ہے. سمجھ لگی میری بات کی؟ تو اگر جب آپ یہیں پر پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کیا کہتا ہے وہ اژدہا حیوان ہے لیکن برا دکھنا چاہتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو پھر وہ لگتا ہے کہ یہ اژدہا ہے، اٹس ناٹ اے برا. تو اس طرح سے آپ کو میں نے کہا کہ جو سب سے جو بہترین طریقہ ہے مکاشفہ کی کتاب کو انٹرپریٹ کرنے کا کہ مکاشفہ کی کتاب خود کیسے اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس نے کیسے، تو پھر اس کو جب آپ ان پکچرز میں آ کے دیکھیں گے تو ساری چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہوتی جائیں گی. رائٹ فرینڈس؟ سو آئی ہوپ دیٹ کہ ہاں جی ہاں جی وہ جہاں پہ عورت کا بیان ہے کہ 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے گی. پھر 14ویں آیت کے اندر ایک زمانہ، زمانوں اور ارادہ زمانہ، اس طرح سے. تو اس میں ان نمبرز کو اگر ہم اگلے سیمینار تک رکھ لیں تو اچھا ہے، کیونکہ ہم پھر کافی زیادہ اس کی مجھے ایکسپلینیشن میں جانا پڑے گا. تو اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں کہ دیز آر امپورٹنٹ ورڈس بٹ نیکسٹ ٹائم آئی ول جسٹ ٹو ایلیبوریٹ اٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، میں اس میں کچھ لکھنا شروع کیا ہے. دعا کریں یہ ذرا وقت مل جائے تو کچھ لکھا ہوا لوگوں کے ہاتھوں میں ہو تو زیادہ لوگوں کی مدد جو ہے وہ ہو جائے گی. بٹ اٹ اسٹارٹڈ اور کافی کچھ جو ہے وہ ہو چکا ہے اور کچھ ابھی اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. دعا ہے کہ اگلے سال کے شروع تک یہ کتاب کسی نہ کسی شکل میں لوگوں کے ہاتھوں میں اردو زبان میں موجود ہو تاکہ اس کو سمجھ سکیں. ہاں جی وہ بہت ہے لیکن کوئکلی، یعنی ہمارے پاس صرف ابھی اوپر چلے گئے لیکن جلدی سے 1000 سالہ بادشاہ. اچھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 1000 سالہ بادشاہ کا ذکر کہاں پر ہے. اونلی 20ویں باب میں. اس میں صرف کون سی ہیں؟ 4 5 6 7 4 آیتیں ہیں جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہیں. 20واں باب اور اس کی 4تھی آیت سے لے کر 7ویں، اور کہیں بھی ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا. ایک تو بات یہ ہے، اس کے بارے میں یہ ویوز ہیں. پہلا ویو یہ ہے کہ کیا ہوگا کہ یہاں پر مسیح کی پہلی آمد ہے، یہ گاسپل ایج ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کے بعد مسیح کی آمد جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی
جو ہے وہ سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ ایک تو وہ کہتے ہیں آمد ایسی ہوگی کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ آئے گا، اس کے بعد 1000 سال تک مسیح یہاں پر بادشاہی کرے گا، پری ملینین ویو اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فائنل ججمنٹ جو ہے وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک تو یو ویو، اور بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسیح آئے گا اس پوری دنیا میں 1000 سال، جس طرح ہمارا 1000 سال ہے، ایک ملینیم تک وہ بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی میں ہم جو ہے وہ کلیسیا جو ہے وہ اس کے ساتھ اس زمین پر بادشاہی جو ہے کرے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملینیم یہ نہیں پیش کرتا۔ دوسرا اس کا جو نظریہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ملینین ویو۔ دوسرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، کیا ہوگا کہ مسیح کی بادشاہت کا یہ گاسپل ایج ہے کہ کچھ وقت آئے گا جب کلیسیا جو ہے وہ اس کا اثر و رسوخ اس دنیا میں کرسچینٹی کا، کرسچنز کا بہت بڑھ جائے گا، شاید جیسے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، لیکن چوتھی صدی میں آ کے کیا ہوا کہ کنسٹنٹائن جو رومن بادشاہ تھا وہ مسیحی ہو گیا، اور مسیحیوں کا اثر و رسوخ، تو شاید کس وقت وہ سوچنے ہو گیا وہ 1000 سالہ بادشاہت شروع ہو گئی مسیح کی۔ لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ ساری تہس نہ، اس کے بعد مسیحیوں کا یورپ میں بہت اثر و رسوخ ہوا، اور یورپ کی کلیسیا یہ سوچتی تھی کہ ہم 1000 سالہ بادشاہ سے، لیکن وہاں پر اب کلیسیا کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے، بہت زیادہ کلیسیا ڈکلائن کا شکار ہے اس کا اثر و رسوخ۔ تو اس کو ہم تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑھ جائے گا کہ وہی اس کے بعد پھر مسیح جو ہے وہ جب 1000 مسیحوں کا اتنا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھ جائے گا، پھر مسیح جو ہے وہ آئے گا۔ تو مسیح کے آنے سے پہلے مسیحوں کے اثر و رسوخ کے بڑھنے کو ہی وہ 1000 سالہ بادشاہ جس کو کہتے ہیں پوسٹ ملینین ویو جو ہے، ٹھیک ہے، کہ اس ملینیم گزر جائے گا پھر مسیح جو ہے وہ دوبارہ، اس لیے اس کو پوسٹ کہتے ہیں، یعنی اس 1000 سالہ بادشاہت کے بعد، لیکن اس میں مسیح نہیں ہوگا، صرف اس کے لوگ یہاں پر بادشاہی کریں گے نظام کے تحت، اپنے انفلوئنس کے تحت اور اپنی ساری پالیسیز کے تحت۔ تو اس میں مسیح روحانی طور پر ان کے درمیان ہوگا، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سیکنڈ ویو ہے۔ تیسرا ویو جو ہے اس کو کہتے ہیں اے ملینین ویو۔ ایک ایسا ویو ہے جس میں یہ ہے کہ پہلی آمد سے لے کر ابھی تک ہم اس ملینیم کا حصہ ہیں، کیونکہ مسیح کی بادشاہی اس نے کہا اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لوگوں کی حیثیت سے مسیح اس دنیا میں بادشاہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ نادیدنی ملینیم کا ویو ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن لوگوں کی زندگیوں میں اس کی راج، اس کی بادشاہی قائم کرتی ہے۔ تو وہ چل رہی ہے، وہ پہلے صدی سے ہی چل رہی ہے، اور وہ ابھی تک کلیسیا اس کا جو ہے وہ اماجگاہ ہے، یہاں پر کلیسیا کے اندر مسیح رہتا ہے، ان کے دلوں پر جو بھی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی حکومت کا، اس کا حصہ ہے۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے 1000 سالہ چلتا رہے گا جب تک مسیح جو ہے وہ آتا نہیں۔ تو اب اس 1000 سال کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ان تینوں ویوز کی روشنی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بات آپ کو اپیل کرتی ہے، پری ملینین، پوسٹ ملینین یا اے ملینین۔ تو میں نے اس کی تھوڑی سی آپ کو ایکسپلینیشن بتا دی ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ جو ویو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے اس کو آپ فالو کریں، رائٹ۔ میرا جو بھی ہے، میں اپنی کنوکشن نہیں آپ کے اوپر ڈالنا تو میں صرف آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو اور اسٹڈی کریں۔ آئی ایم آلسو، مجھے لگتا ہے شاید یہ تینوں ٹھیک نہیں ہیں، ٹو بی آنیسٹ، شاید ہمیں اور اس کی تلاش کرنی ہے کہ واٹ از دس، کس کے اوپر جو ہے وہ بات، تو ابھی تک ہم اس کے اوپر کلیئر نہیں ہیں۔ تو یہ 4 ہی آیتیں ہیں جو پوری دنیا کو، مسیحیوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ سو وی ہیو ٹو مور ڈیپر اینڈ ڈیپر، اور خدا کے روح سے بھی ہمیں ہدایت مانگے، خداوند تو مجھے سمجھا، ان ویوز سے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں بھی یہ تینوں ہی پورے طور پر ٹھیک نہیں ہیں، یہ ویوز ہیں، یہ نظریات ہیں، ان سے لوگ اس بادشاہی کو، 1000 سالہ بادشاہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابوں میں بھی یہ تینوں ہی آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کو خداوند کیا ہدایت کرتا ہے، کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو امپوز اینی ویو، لیکن میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کا زیادہ مزید مطالعہ کریں، اس کو زیادہ پڑھیں، اور جو خداوند آپ کو قائلیت دے اس کے مطابق آپ اس کو سمجھیں، رائٹ۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو۔ ٹائم ہو گیا، میرا وعدہ تھا کہ 4 بجے سے ہم اوپر نہیں جائیں گے، لیکن 10 منٹ اوپر چلے گئے، بٹ دیر واز سو مچ، بہت زیادہ تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ چند موٹی موٹی باتیں آپ تک جو ہے وہ کروں، بٹ آئی ہوپ کہ آج کا سیمینار آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ سو گاڈ بلیس یو۔